میں روہی اور 24 نیوز کے دفاتر پر حملہ کیا گیا ہے۔ ابراہیم نامی نوجوان نے ساتھیوں سمیت دفتر پر دھاوا بول دیا۔ ملزم ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے دفتر میں گھس کر کیمرے بھی اٹھا لیے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں بیورو چیف محسن الملک پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ ملزم ابراہیم کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے دفتر پر بہاولپور میں روہی اور 24 نیوز کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نوجوان آیا اور اس نے حملہ کیا اور ساتھ ساتھ وہاں پر موجود سامان جو ہے اس کے میں بھی توڑ پھوڑ کی اور ساتھ کیمرے بھی اٹھا لیے ہیں۔ بیورو چیف محسن الملک پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ نوجوان گھسا ہے دفتر کے اندر اور اس نے توڑ پھوڑ بھی کی ہے، ساتھ ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا بھی کیا ہے، تشدد کا نشانہ بھی بنایا وہاں پر حملے پر اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیمرے بھی اٹھا لیے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس نوجوان نے رویہ اپنایا، دفتر کے اندر گھسا، وہاں پر اس نے توڑ پھوڑ کی، لڑائی جھگڑا کیا، قانون ہاتھ میں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیمرے بھی توڑ دیے اور وہاں پر موجود بیورو چیف محسن الملک پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ محمد امین سے مزید جانتے ہیں۔ محمد امین بتائے گا یہ کون شخص ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اب تک؟ جی دیکھیں، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے جو اپنے آپ کو لاہور کا رہائشی بتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ ریٹائرڈ جج کا باپ ہے۔ تو اس نے نہ صرف روہی کے آفس پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے دھاوا بولا ہے بلکہ سنگین نتائج کی جو ہے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ بیورو چیف کو تشدد کا نشانہ بنایا، نہ صرف اس نے بلکہ اس کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے بھی بیورو چیف کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اپنے آپ کو ریٹائرڈ جج کا یہ بیٹا ظاہر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ لاہور سے تعلق ہے، یہ لاہور سے آیا ہوا ہے جس نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بدماشی کیا۔ صرف بیورو چیف کا اور روہی کی ٹیم کا قصور اتنا تھا کہ یہ رات گئے جو ہے جو ڈی ایس این جی تھی ہمارے چینل کی اس کو چھیڑ رہے تھے، اس کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر بیورو چیف نیچے گئے آفس کے اور ان کو روکا ہے کہ آپ ڈی ایس این جی کو کیوں کھول رہے ہیں، لاک کو کیوں کھول رہے ہیں، جس پر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور وہ بدماشی پر اتر ہے۔ رات بھر وہ بدماشی کرتے رہے، صبح تک جو ہے یہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ پولیس بھی موقع پر آ گئی تھی، پولیس نے جو ہے درخواست لے لی ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نہ صرف مقامی تنظیمیں بلکہ دیگر شہروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس بیورو چیف پر تشدد اور روہی کے آفس پر دعویٰ بولنے کی شدید مذمت کر رہے ہیں اور فی الفور جو ابراہیم اپنے آپ کو لاہور کا رہائشی اور ریٹائرڈ جج کا بیٹا ظاہر کر رہے ہیں اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ اس نے دعویٰ بھی بولا ہے، توڑ پھوڑ کیا روہی کے آفس میں، اس کو گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا پولیس کی جانب سے اور وہ ابھی بھی دندناتا پھر رہا ہے بہاولپور شہر میں اور مختلف وجہ سے ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہا ہے نہ صرف بیورو چیف کو بلکہ روہی کی پوری ٹیم کو۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈی ایس این جی نیچے کھڑی ہوتی ہے رات اس کو بچا دے لیکن آئندہ یہ ڈی ایس این جی بچے گی نہیں، اس طرح کی اب بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن انتظامیہ نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی عمل درآمد نہیں کیا ہے، کوئی کارروائی نہیں کی اس ملزم کے خلاف۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو جج کا بیٹا بتا کر دھمکیاں لگا رہا ہے۔ محمد امین، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، ہم یہ مناظر بھی فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ تھا کہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، قانون اس نے ہاتھ میں لیا، توڑ پھوڑ بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ اس شخص نے جو ہے وہ حملہ بھی کیا ہے، تشدد کا نشانہ بھی بنایا وہاں پر موجود عملے کو۔ تو وجوہات کیا بتائی گئیں، جھگڑا ہوا کیوں، گزشتہ رات کیا واقعہ ہوا تھا اور اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ دیکھیں جی، جب معاملہ شروع ہوا ہے تو یہ ڈی ایس این جی ہمارا آفس سیکنڈ پورشن پہ ہے بہاولپور کے پیس پلازا میں، تو نیچے بیورو چیف صاحب بھی کی رہائش بھی وہیں ہے اسی پلازے میں۔ تو نیچے گاڑی ڈی ایس این جی دیکھنے گئے معمول کے مطابق، پہلے بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جو نیچے چار لڑکے جو لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ پیچھے سویا ہوا تھا۔ تو بیورو چیف نے سیکورٹی گارڈ کو جگاتے ہوئے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈی ایس این جی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ جو چار لڑکے کھڑے تھے وہ بدماشی پر اتر ہے، بیورو چیف کو گالم گلوچ نکالنے شروع کر دے۔ تو بیورو چیف وہاں سے ان سے جان چھڑاتے ہوئے پیچھے بھاگنے تو وہ آفس میں آ گیا، تو انہوں نے آفس کو صرف کھولا نہیں، ٹانگے مار کے لاتے مار کے دروازے کو کھول کر اندر آئے ہیں، سامان کی توڑ پھوڑ کی اور کیمرے اٹھا کر نیچے چلے گئے اور شدید گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ مقامی کمیونٹی کی مداخلت کے بعد وہ کیمرے جو ہے رات گئے، انہوں نے واپس کیے ہیں، کیمرے واپس کر گئے ہیں وہ، لیکن سنگین نتائج کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب جس کو وہ ریٹائرڈ جج شو کر رہے ہیں وہ بھی آ گئے اور
ना सिर्फ वो उनके वालिद मोहतरम भी रोही के ऑफिस के बाहर खड़े होकर गालम गलोच देते रहे, बल्कि थाने में भी वो ना सिर्फ रोही टीम के खिलाफ बल्कि तमाम मीडिया के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। वो अपने आप को रिटायर्ड जज जाहिर करते हैं, कहते हैं कि मेरा लाहौर से ताल्लुक है और यहाँ बावलपुर में वो प्रॉपर्टी का काम आजकल कर रहे हैं। तो बेटे के साथ साथ बाप ने भी जो है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, ना सिर्फ रोही के ऑफिस में बल्कि थाने में भी उसने संगीन तहज की धमकियां वालिद मोहतरम भी देता रहा मुसलसल, ना सिर्फ ब्यूरो चीफ को, रोही की पूरी टीम को और पूरी मीडिया के हवाले से वो इंतहाई नाजेबा अल्फाज पुलिस के सामने इस्तेमाल करता रहा। इस दौरान जब वो उसने रोही की टीम पर एप्लीकेशन दी तो उसने पुलिस के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन पुलिस ने शायद इसलिए उनकी कदर की कि ये रिटायर्ड जज है, उनको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन मुसलसल वो थाने में मीडिया के खिलाफ भी गालम गलोच मीडिया को भी करते रहे और साथ ही साथ जो है पुलिस के साथ भी वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। साथी जो तंजीमें हैं उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द इस मुल्जिम को पुलिस गिरफ्तार करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया।